پاکستان کی معاشی مشکلات، سعودی عرب مدد کو آ گیا۔ پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو آئل فیسلٹی دے گا جو $290 ارب کی مساوی ہوگی۔ ریاض $5 ارب کی ڈپازٹس بھی رول اوور کرے گا۔ $2 ارب دسمبر جبکہ $3 ارب قرض جون 2026 میں واجب الادا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں $30 کروڑ کی آئل فیسلٹی ملے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $5 ارب ٹائم ڈپازٹ 4% شرح سود پر دے رکھے ہیں۔ سعودی عرب ان فنڈز کی ادائیگی ہر سال رول اوور کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سفارتی مشن وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر حکام بھی ہمراہ۔ وزیراعظم ریاض میں نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران سعودی اعلیٰ قیادت اور مختلف ممالک کے وزراء اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ بلاول بھٹو کی مفاہمتی سیاست، مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اہم ملکی امور سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں نئی قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر غور۔ آئندہ قانون سازی میں اپوزیشن جماعتوں کے کردار پر تفصیلی بات چیت۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر اہم پیش رفت۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات شام 7 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی۔ نون لیگ کی کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شرکت کریں گے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، چودھری یاسین، فیصل راٹھور شریک ہوں گے۔ کمیٹیاں حکومت سازی کا میکانزم طے کریں گی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کشمیر یکجہتی واک۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ شرکاء کے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے کہا پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پاک سویٹ ہوم کے ننھے بچوں کی کشمیر کے لیے پرجوش تقریر نے سما باندھ دیا۔ کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم سیاہ پر پیغام۔ 27 اکتوبر کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 7 دہائیوں سے ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم، حوصلہ اور جدوجہد آج بھی ناقابل تذکیر ہے۔ اس دن تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک ان کا آزادی اور انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا 27 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے مگر آزادی کی جدوجہد ابدی۔ سینیٹر شہرین رحمان بولیں بھارت اپنے جابرانہ ہٹ کنڈوں سے کشمیری عوام کے حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی عالمی سطح پر کشمیر کے لیے جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ کراچی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک کشمیر ریلی۔ طلباء، طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔
27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इकदाम तारीखी आलम का स्याह बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खसूसी पैगाम, कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों की इखलाकी और सिफारती हमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऑपरेशन बिनान मरसूस में भारत का गरूर खाक में मिला चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली, तलबा, सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी मकबूजा कश्मीर की आवाम का बुनियादी हक है। हम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना है। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारे भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। सत्ताईस अक्टूबर को भारत ने कश्मीरियों की मर्जी के बगैर टैंकों के जरिए रियासत पर कब्जा किया। कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री कब्जा ज़दा खित्ता है। यौम स्याह पर हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का यौम स्याह पर पैगाम। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा, ये दिन कश्मीरियों को दरपेश शदीद मुश्किलात की याद दहानी भी करवाता है। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अपनी बुनियादी हकूक़ से मुसलसल महरूम हैं। अफगान तालिबान की अटर्मी के बायस इस्तंबुल मुज़ाकरात तातुल का शिकार। पाकिस्तान का फित्तल खवारिज के खिलाफ कोई लचक न दिखाने का फैसला। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। भारत की सरहद के करीब फौजी मशकें, पाकिस्तान अलर्ट। भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 ta 9 बजे तक बंद रखने का नोटिम जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी। नोटिम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। अमरीका की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से इत्तेहाद और शराकतदारी के लिए अमरीका ने राब्ता किया। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के नए मौक़े देख रहे हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन रहा है और हम इसे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। मरकजी बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। रवां माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के बायस शरह सूद बरकरार रखी गई है। अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकामात पर रिपोर्ट तलब कर दी। नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुकाम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त पैगाम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। लोगों का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। किसी भी मुस्तहिक का उस तक हक पहुँचा जाए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। ट्रैक्स सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा।
ٹریک کا آغاز کراچی سے 200 کیمرے نصب کر کے کیا گیا۔ کیمروں کی تعداد 12,000 تک بڑھائی جائے گی۔ نظام کو مرحلہ وار سندھ بھر میں وسعت دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے کر لیے، بہت جلد کشمیر میں پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ امید رکھتا ہوں سہیل آفریدی بانی سے اختیارات لے کر جلد کابینہ بنائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا میں گندم کے بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط، گندم کی ترسیل پر پابندی ہٹانے کی درخواست، پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی روزانہ پروازیں فوری بحال کرنے کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی خط لکھ دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے معروف اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری، قمر زمان کائرہ بھی شریک ہوئے۔ سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ فریال تالپور نے کہا کہ پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کے خلاف نئی چال، غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی پر اعتراضات اٹھا دیے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا کہ غزہ میں کون سی بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے۔ اسرائیلی افواج کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری، وسطی غزہ پر پھر فضائی حملہ، ایک فلسطینی شہید، ایک زخمی ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملائیشیا سے جاپان پہنچ گئے۔ ٹوکیو میں صدر ٹرمپ کی شہنشاہ سے ملاقات۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا امید ہے شی جن پنگ سے ملاقات میں تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا جنگیں رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں، دنیا بھر میں امن معاہدے کو کرانا میرے لیے اعزازات ہیں۔